بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی عالم دین کی یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کے ایک ٹکڑے سے یا ٹوٹے ہوئے قلم سے، وہ ایسے ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی 70 بار تعمیر کی۔ اس نے شمع دان پیش کر، بادشاہ سویا مقدر جاگے، حضور کا دیدار نصیب۔ سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں 3 وہم تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے۔ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے، اس کے بارے میں اس کے دل میں ایک وسوسہ آتا، کیا قیامت قائم ہوگی؟ کبھی یہ خیال بھی، یہ وسوسہ بھی اسے دستک دیتا۔ اور تیسری چیز، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے کیا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں؟ یہ 3 شکوک تھے، یہ 3 وہم تھے جو اس کو اس کے خانہ ذہن پہ دستک دیتے تھے۔ آج بادشاہ طلباء کی خدمت کر کے جا کے سویا مقدر جا کے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے مسکرا کے کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ تو ان طلباء کی خدمت سعادت مندی ہوتی ہے۔ میں والدین کے ساتھ ساتھ معاونین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچوں کے لیے وقف کی ہے، اللہ سعادتوں برے لمحے پوری زندگی میں ہم سب کو نصیب رکھے، اور یہ جامعات قائم رہیں، یہ گلشن علم کے آباد رہیں، اور ان کی روشنیوں سے ظلمتیں مٹتی رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو کلمات تلاوت کیے، اور آج کی اس گفتگو کا عنوان بھی وہی ہے کہ ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں ہوں، تمہارے تک جو پیغام پہنچایا اس کا کوئی اجر نہیں ہوں۔ پھر جتنی مشکل سے میرے حضور نے لوگوں تک پیغام پہنچایا، آج تو اگر میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں تو آپ کی آنکھیں فرش راہ ہیں، آپ راستوں میں منتظر کھڑے ہیں، آپ آنکھ نہیں جھپک رہے کہ کوئی ایک جملہ بھی ضائع نہ ہو، لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھیے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے، لیکن اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے، اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب ہی پیغام حق دے کے جاؤں گا۔ مشکلات، مصائب، آلام، کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں اس راستے میں لوگوں کو دی جائیں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے، دکھ سے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سننا نہیں چاہتے تھے میں نے سنایا، تم دروازے بند کر دیتے میں تمہارے انتظار میں کھڑا تھا، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ذی المجاز کی منڈی میں، کبھی صحن حرم میں، اور کبھی طائف کے بازار میں۔ کیا دکھ سہے وہاں۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک دن میں نے حضور سے کہا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ صحابہ کی نظر میں اس سے دن سخت تاریخ اسلام میں نہیں آیا کہ جب حضور کے سر انور پہ پٹی بندھی تھی، 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھی، حضرت امیر حمزہ نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کا مسلح کر دیا گیا، اعضائے بدنی کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبھو دیے گئے، سینہ شق کر دیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا، چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار حضور کہتے تھے ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سنو۔ کتنا دردناک دن تھا، تو کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کے گئے، انہوں نے مسترد کر دیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو میں نے کہا سو کہا، تم نے قبول نہیں کیا تمہارا مقصود، لیکن چلو یہ تمہارا میرا راز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں؟ بلکہ جب حضور شہر سے نکلنے لگے تو اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے اور وہ حضور پہ سخزنی کرتے، حضور قدم اٹھاتے تو دوسرے قدم پہ مارتے،
شدت درد احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو اوباش آگے بڑھتے، کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگزدی کرتے۔ کتنا دردناک دن تھا، اتنا خون بہا کہ نالین خون سے بھر گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا بول دیجیے۔ میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ جب اسرار پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا ابھی لبوا ہوں گے، بد دعا نکلے گی، یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے۔ لیکن جب حضور کے لب کھلے تو لفظ یہ تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں یوں کیا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، الہی کرم کر وہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ پتھروں کے جواب میں دعائیں پیغمبروں کا حوصلہ ہوا کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کتنی جان جوکھوں کا معاملہ تھا، تم سنتے نہیں تھا، میں سنانے کے لیے تمہاری دہلیز پہ پہنچتا تھا، تمہارے گھر پہنچتا تھا، تم نے گڑھے کھودے، میں انہی گڑھوں سے بچ بچ کے تمہارے تک پہنچ گیا، تم نے کانٹے بکھیرے، میں نے پھر بھی تمہارے تک آ کے دین کا پیغام دیا۔ گھر میں فاقے رہے، کتنے کتنے دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن تبلیغ کا تسلسل نہیں ٹوٹتا تھا۔ امام منذری نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے، حجرہ انور سے باہر نکلے تو شیخین باہر کھڑے تھے، تو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا، تو فرمایا تمہارے نبی بھی اسی وجہ سے باہر آئے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر پہنچے تو وہ حضور کی خوشبو سونگھ کے باہر آ گئے اور عرض کی بندہ نواز مجھے میزبانی کا شرف نہیں دیتے؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری مرضی، گھر بٹھایا، گھر والوں کو بکری ذبح کر کے دی، کہا جلدی کھانا تیار کرو، آقا کریم کو سخت ہو گئی۔ پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھے تو جو ہی چہرہ انور کو دیکھا تو نکاحت صاف دکھ رہی تھی، واپس پلٹ گئے اور اپنے باغ سے کھجور کا ایک خوشہ توڑ لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور کھانا پکنے میں کچھ وقت لگے گا، یہ کھجوریں تناول کیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا تیار ہوا دسترخوان لیکن تبلیغ کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ کئی کئی دن فاقے کاٹے، خندق کے میدان میں جب صحابہ اپنے پیٹ پہ بندھا ہوا پتھر دکھاتے تو حضور انہیں حوصلہ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، بلکہ حضور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دیکھتے ہیں، دکھاتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر، لا اسألکم علیہ، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ دکھ سہے، تکلیفیں گوارا کہیں، آلام سہے۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا علم نہیں توڑے، کیا کیا اذیتیں نہیں ڈالی گئی، کون کون سے دکھ نہیں پہنچائے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، بلکہ قیامت تک اپنی اولاد کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا، خیرات بھی حرام کر دیا۔ یہ بھوک کاٹ لیں گے، تم سے نہیں مانگیں گے۔ لا اسألکم، کچھ نہیں مانگتا تم سے، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز